امثال چوتھا باب۔ اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ۔ حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی۔ اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ حکمت افضل اصل ہے، پس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر۔ اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا، وہ تجھے عزت بخشے گی۔ وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ اے میرے بیٹے، سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے۔ جب تو چلے گا، تیرے قدم کوتاہ نہ ہوں گے، اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا۔ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے۔ اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا۔ اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا۔ اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ کجگو منہ تجھ سے الگ رہیں، دروگ گلوب تجھ سے دور رہیں۔ تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں۔ اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں۔ نہ داہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ امثال پانچواں باب۔ اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں۔ کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے، اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام
नागदूने की मानंद तल्ख और दो धारी तलवार की मानंद तेज है। उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुंचते हैं। सो उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता। उसकी राहें बेठिकाना हैं, पर वो बेखबर है। इसलिए ऐ मेरे बेटो, मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जाना। ऐसा न हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाला करे। ऐसा न हो कि बेगाने तेरी कुव्वत से सेर हों और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए, और जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म घुल जाए तो तू अपने अंजाम पर नोहा करे और कहे, मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी और मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना। ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। मैं जमायत और मजलिस के दरमियान करीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। तू पानी अपने ही हौज से और बहता पानी अपने ही चश्मा से पीना। क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाएं और पानी की नदियां कूचों में? वो फक्त तेरे ही लिए हों, ना तेरे साथ गैरों के लिए भी। तेरा सौता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। प्यारी हिरनी और दिल फरेब गजाल की मानिंद उसकी छातियां तुझे हर वक्त आसूदा करें और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फरीफ्ता रखे। ऐ मेरे बेटे, तुझे बेगाना औरत क्यों फरीफ्ता करे और तू गैर औरत से क्यों हम आगोश हो? क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने हैं और वही उसके सब रास्तों को हमवार बनाता है। शरीर को उसी की बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा।